السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ شوہر کی فرما برداری اور نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو یہ عورتوں کے لیے بہت خاص ہے۔ عورتیں ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتلائیں گے کہ شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کا بیوی کو کیا پھل ملتا ہے اور نافرمانی کی وجہ سے اس کو کیا عذاب ہوتا ہے۔ دوستو، آج کل بہت دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمان زیادہ تر نظر آتی ہیں، تو ان بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما بردار بنیں اور ان کے حکم کی اطاعت کریں اور نافرمانی کرنے سے بچیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان سخت بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کی ماں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا دے دی تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے 7 دن کے لیے دنیا سے نکلنے کی نظر مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مرض سے شفا عطا فرمائی، لیکن اس عورت نے اپنی نظر پوری نہ کی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی کہ کوئی بزرگ خواب میں اس کو نظر آئے اور اس سے کہا، تو اپنی نظر پوری کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے سخت بلا نہ پہنچے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس سے قصہ بیان کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ قبرستان میں اس کے لیے ایک قبر کھودے اور اس میں اس کو دفن کر دے۔ دوستو، یہ ایک زندہ عورت جس نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے یعنی جو نظر مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا دے دی تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی، تو دنیا سے نکلنے کے لیے وہ عورت زندہ قبر میں داخل ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانگنے کا صلہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کے عوض آپ کچھ صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، دعا میں شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، تو وہ اگر وہ حاجت پوری ہو جائے تو وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ دوستو، تو جب وہ اس عورت نے یعنی اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اس کو تمام قصہ بیان کر دیا، اس کو سب کچھ بتا دیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ قبرستان میں اس کے لیے ایک قبر کھودے اور اس میں اس کو دفن کر دے۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ عورت قبر میں اتری تو اس نے کہا کہ اے میرے معبود اور میرے مالک، بے شک میں نے اپنی کوشش اور طاقت صرف کر کے اپنی نظر پوری کی، اب تو اس قبر میں مجھے آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ دوستو، بے شک قبر یعنی آفتوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی تیاریاں کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیشہ بندے کو تیار رہنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کو قبر میں جانا ہے۔ تو دوستو، قبر کی تیاریاں کیا ہیں؟ یعنی قبر کی تیاریاں یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرے، اللہ تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے اور گناہوں سے بچے، نیک عمل کرے۔ دوستو، جب وہ عورت یعنی قبر میں داخل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتی ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے معبود، بے شک میں نے اپنی کوشش اور طاقت صرف کر کے اپنی نظر پوری کی، اب تو اس قبر میں مجھے آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے قبر مٹی سے بھر دی اور واپس آ گیا۔ اس عورت نے اپنے سر کی طرف سے ایک نور درخشاں روشن اور ایک سوراخ دیکھا۔ اس نے سوراخ میں نظر کی تو اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں۔ ان دونوں نے اس مدفون عورت کو آواز دی کہ اے بی بی، ہماری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ وہ سوراخ کشادہ ہو گیا اور وہ عورت نکل کر ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتی ہے کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے اور وہ دونوں اس پر بیٹھی ہیں۔ یہ عورت ان کے پاس آئی اور ان کو سلام کیا، لیکن ان دونوں عورتوں نے اس کو سلام کا جواب نہ دیا، اور اس عورت نے ان سے پوچھا کہ میرے سلام کا جواب دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے، حالانکہ تم دونوں کلام کرنے پر قادر ہو۔ ان دونوں عورتوں نے جواب دیا
کہ سلام اطاعت اور بندگی ہے اور ہمیں اطاعت کی ممانعت ہے، اسی دوران وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک چڑیا ہے۔ یعنی جو دو عورتیں اس عورت نے قبر میں جانے کے بعد ایک باغ میں حوض کے کنارے بیٹھی دیکھی تھیں، تو اس عورت نے یعنی ان دونوں عورتوں پر بہت ہی عجیب و غریب ایک منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا کہ ایک عورت کے سر پر ایک چڑیا ہے جو اپنے بازوؤں سے اس پر پنکھا جھل رہی ہے، اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ ہے اور وہ اپنی چونچ اس کے سر پر مار رہا ہے۔ اس مدفونہ عورت نے پہلی عورت سے پوچھا کہ کس عمل کی بدولت تم کو یہ بزرگی حاصل ہوئی، یعنی ایک چڑیا تم کو پنکھا جھل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں میرا ایک شوہر تھا اور میں اس کی فرما بردار تھی، میں نے دنیا سے اس حال میں کوچ کیا کہ میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بزرگی سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے پوچھا کہ تم کیوں اس عذاب میں گرفتار ہو؟ اس نے کہا کہ میں نیک بخت عورت تھی، مگر میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی اور میں نے دنیا سے ایسے حال میں انتقال کیا کہ وہ مجھ سے سخت ناراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری نیک بختی کی وجہ سے میری قبر کو باغ بنایا اور میرے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا کی طرف واپس جانا تو میرے لیے میرے شوہر سے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور اپنی قبر میں واپس چلی جاؤ، اس لیے کہ تمہارا لڑکا تمہیں لینے آیا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی قبر کے اندر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ اس کے بعد لڑکے نے اپنی والدہ کو قبر سے باہر نکالا اور اس کو اپنے گھر لے گیا، اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت نے اپنی نظر پوری کی۔ لوگ اس کی ملاقات کے لیے آئے اور اس عورت کا شوہر بھی آیا جس نے اپنے شوہر سے سفارش کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے اس کی بیوی کا واقعہ بیان کیا اور سفارش کی، تو اس نے اپنی بیوی کی نافرمانی کو معاف کر دیا۔ ایک رات اس عورت نے اس کی بیوی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک میں تیری وجہ سے عذاب سے نجات پا گئی اور اللہ تعالیٰ تجھ کو بہتر جزا عطا فرمائے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ تو دوستو پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کا صلہ کتنا عمدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں تمام ہی اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں اور ان کی اطاعت کریں، ان کے حکم کے تابع دار ہوں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ شوہر کی نافرمانی یہ عذاب الہی کا سبب ہوتا ہے، اور شوہر کی فرما برداری یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ تو دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔